بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید ابن جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے مکانات کی چھتوں میں مسلم جنات رہتے ہیں، صبح شام وہاں حفاظت کرتے ہیں اور برے شیاطین کو وہاں آنے نہیں دیتے اور ان کو ہٹاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سوراخ میں پیشاب مت کیا کرو، اس میں جنات رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بیت الخلاء میں جایا کرو تو دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ جو بھی جنات برے جنات وہاں ہوں گے ان کو آپ کا ستر نظر نہیں آئے گا اور ان کے شر سے اللہ ہماری حفاظت کریں گے، اور یہ دعا جو ہے ان کے اور ہمارے درمیان آڑ بن جائے گی۔ جو لوگ برے جن سے یعنی شیطان سے اپنے کچھ کام انجام دلانا چاہتے ہیں، وہ جادو وغیرہ کرتے ہیں، وہ بھی عموماً ناپاک جگہوں پر ہی شیطان کو خوش کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ان سے کچھ خرق عادت یعنی کوئی عجیب عجیب باتیں ان سے ہو جاتی ہیں، وہ سب شیطان کے اثر سے ہوتے ہیں اور شیطانی قوت اس میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ لوگ شیطان کے مطابق اپنے عقیدے بھی خراب کر لیتے ہیں، اس لیے شیطان ان کی آرزو پوری کر دیتے ہیں، یعنی ان کا ایمان تو ختم ہی ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ ان برے جناتوں سے لوگوں کو ماروا بھی دیتے ہیں اور ان کا قتل بھی کرا دیتے ہیں، یا کوئی بیماری وغیرہ لگانے کے لیے بھی وہ جو ہے ان کو بھیجتے ہیں۔ کبھی ان کے لیے کسی کا مال چرا کر لا کر دیتے ہیں کہ کسی کو مطلب جو ہے اب یہ مال چرانا اور کہیں سے کچھ چرا لینا، مٹھائی چرا لینا، کچھ کر لینا۔ اسی طرح سے بعض لوگ جناتوں کو کسی عمل سے، چاہے وہ قرآنی عمل ہو، چاہے وہ کوئی دعا ہو، کچھ بھی پڑھ کے ان کو جو ہے اپنے تابع کرتے ہیں، اور تابع کرنے کے بعد ان سے جو ہے ناجائز کام کراتے ہیں، یا کسی کی الماری میں کچھ پیسہ ہے وہ نکلوانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جنات تو نکال لیں گے، بند الماری سے بھی نکال لیں گے۔ بعض مرتبہ کہیں کوئی دکان ہے وہاں سے کچھ چرا کر منگا لیا، پیسے دے کر منگائیں تو کوئی حرج نہیں، صحیح کام کرائیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن پھر بھی علماء کرام نے لکھا ہے کہ خواہ مخواہ کسی کو قید میں رکھنا اور ان کو عملیات کے ذریعے سے ان کو اپنے قید میں کر لینا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارے جو ہے ہمارے اسلام میں یہ جائز نہیں۔ ہاں کوئی مجبور، یہ ہے ہی نہیں، کوئی مجبوری میں اب جو ہے کسی کے پیچھے پڑ گیا، کوئی جنات کسی کے پیچھے لگ گیا، کچھ ایسا ہو گیا تو عمل کے ذریعے سے اس کو دور کر سکتے، لیکن یہ کیا ہے کہ پورا مطلب جو ہے بس ان کو قابو میں کرنے کا عمل ہر طرف بھرا ہوا ہے، یہ مسئلہ ہم نہیں سمجھ رہے، اللہ ہم سب کو سمجھا دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جب آدمی اپنے مکان میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے، تو چونکہ خود اللہ کا نام لینے کی وجہ سے شیطان کا حصہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے بطور اپنے آپس میں شیطانوں کو کہتا ہے کہ نہ تم کو آرام نصیب ہوگا یہاں، نہ تم کو آج یہاں کھانا ملے گا۔ ایک مرتبہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان رہتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، میرے ساتھ بھی شیطان ہے، مگر وہ مسلمان ہو گیا ہے اور میرا تابع دار رہتا ہے۔ اسی طرح ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے جو اسے نیکی کی تلقین کرتا رہتا ہے، نیکیوں پر ابھارتا بھی رہتا ہے۔ جب نیکی کا خیال آئے تو نیکی کر لینا چاہیے، تو فرمایا کہ جو نیکیوں کا خیال آنے سے نیکیاں کرتا چلا جاتا ہے، شیطان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو نیکیوں کا خیال آنے کے بعد بھی نیکی نہیں کرتا، گناہوں کے خیال کے شیطان کی بات مانتا ہے، تو اس کا شیطان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے جب دو آدمی ملے، ایک جگہ کتاب میں لکھا ہے کہ جب دو آدمی ملے تو ایک کا شیطان بہت کمزور تھا اور ایک کا شیطان بہت مضبوط تھا، تو اس نے کہا، نیک انسان کے شیطان نے کہا کہ برے انسان کے شیطان نے اس سے کہا کہ تو اتنا زیادہ دبلا کیوں ہو گیا ہے، میں کتنا تگڑا اور موٹا ہوں۔ تو وہ شیطان، نیک آدمی کے شیطان نے کہا کہ کیا بتاؤں، ہر وقت عبادت کرتا ہے، ہر وقت اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، نافرمانی سے بچتا ہے، سچ بولتا ہے، برائی سے بچتا ہے، تو میں ایک دم دبلا ہو گیا۔ ایک مرتبہ جنات کے قاصد آپ کے پاس آئے
اور آ کر انہوں نے اپنے کھانے کے بارے میں آپ سے پوچھا۔ آپ نے فرمایا مذبوحہ جانور کی ہڈی تمہارے لیے پرگوشت بنا دی جائے گی اور ان کی لید تمہارے لیے تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ ہڈی لید سے استنجا مت کیا کرو، تمہارے بھائی جو جنات ہیں ان کا کھانا ہے۔ نصیبین کے جنات کا وفد آیا اور انہوں نے کھانے کے بارے میں درخواست کی تو آپ نے ان کے لیے دعا کی اور فرمایا کہ ہر ہڈی تمہارے لیے پرگوشت بن جائے گی۔ نصیبین وہ جگہ ہے جہاں کے جنات پہلی مرتبہ آ کر اللہ کے نبی کو دیکھا تھا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور مسلمان ہوئے تھے۔ مسلم شریف کی روایت میں ذکر ہے کہ غیر مذبوحہ ہڈی اور ابو داؤد شریف میں ذکر ہے کہ مذبوحہ ہڈی کا، اور اکثر روایتیں ابو داؤد کے موافق ہیں کہ جس ہڈی پر اللہ کا نام، یعنی جو جانور اللہ کے نام پر قربان کیا جاتا ہے، صحیح ذبیحہ جو ہوتا ہے مسلمان کا، وہ جنات کا کھانا ہے، یعنی ان ہڈیوں پر، وہ جانور کی ہڈیاں جنات کا، نیک مسلمان جنات لوگ کا کھانا ہے۔ اور جن جانوروں پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، وہ جھٹکے سے ذبح کرتے ہیں یا غیر طریقے سے کرتے ہیں، وہ کافر جناتوں کا کھانا ہے، ان کی ہڈیاں وغیرہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ایک ذکر کی ہے، ابن العربی نے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، بس ایک سانپ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کے قریب اپنا منہ کر دیا اور کچھ کہنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا ہاں، اور وہ چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک جن تھا، مجھے یوں کہہ رہا تھا کہ آپ اپنی امت کو ہڈی اور لیس سے استنجا کرنے سے منع فرما دیں، کیونکہ یہ ہم لوگوں کا کھانا ہے۔ مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں ہاتھ سے ہرگز مت کھاؤ، کیونکہ نہ کھاؤ نہ پیو، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ بائیں ہاتھ سے نہ کچھ کھاؤ نہ پیو، نہ کچھ لو نہ دو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائنے ہاتھ سے کھاؤ، دائنے ہاتھ سے پیو، دائنے ہاتھ سے لو اور دائنے ہاتھ سے دو، اس لیے شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور اسی سے پیتا ہے، اسی سے لیتا ہے، اسی سے دیتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ سحری میں پانی رکھتا تھا، سحری کے لیے ایک طرف رکھ دیتا تھا، لیکن جب میں اٹھتا تھا وہ پانی رہتا نہیں تھا، تو میں نے ایک روز سورہ یاسین اس پانی پر دم کر کے رکھا، وہ پانی وہیں ملا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اندھا شیطان گھر کے چاروں طرف گھوم رہا ہے۔